बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद इब्राहिम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। दोस्तों, अदीब कलम और किरतास का सहारा लेकर अल्फाज के मोती उगलता है और अपनी तमाम तवानाइयाँ सरफ करके आवाम को अपनी बेहतरीन तसनीफ़ देता है, लेकिन उसे कोई माली मनफ़ात नहीं होती। वो मुफलिस और कलाश ही रहता है। कमर साहब ने रईस की महफ़िल में शामिल होने के लिए अपनी बसात से बढ़कर, अपनी ताकत और क़ुव्वत से बढ़कर तैयारी की, लेकिन उसे वहाँ कोई पजीराई हासिल नहीं हुई। रईस की महफ़िल में तो अंग्रेज़ी तहज़ीब के दिलदादा जमा थे। कमर साहब को महफ़िल में जाकर ये एहसास हुआ कि सिर्फ़ अपनी तहज़ीब की इक्कासी और अदब की सच्ची खिदमत ही ऐन इबादत है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद का नावल अदीब की इज़्ज़त का ख़ुलासा बयान करूँगा कि मुंशी प्रेमचंद ने इस अफ़साने में, इस स्टोरी में हमें क्या नसीहत दी है, क्या पैगाम दिया है। ज़रा इसका ख़ुलासा जानिए। चले हम इस ख़ुलासे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा है। कमर साहब ने चीनी और दूध के बगैर ही मुतअद्दिद बार यानी कि कई बार उबाली हुई चाय से नाश्ता किया। वो आलल सुबह कमरे के अंदर गए, लेकिन बीवी को जगाने की बजाय खुद ही नाश्ते की तैयारी करना मुनासिब समझा। चाय नोश करने के बाद वो अपनी किताब लिखने में मसरूफ़ हो गए, जो उनके ख़्याल था कि वो किताब उन्हें शोहरत के आसमान तक पहुंचा देगी। इतने में बीवी बेदार हुई और चाय का पूछा। उन्होंने बताया कि वो चाय पी चुके हैं। उन्हें अदब की बीमारी लाहक हो चुकी थी, चुनाचे हसूल रिज़्क़ का और ज़रिया तलाश ना किया। वो इस बीमारी से 40 साल की उम्र में भी बूढ़े दिखाई देते थे और फ़िक्र सुकन में गर्क रहते। अफलास के सबब, गुर्बत के सबब उन्हें यूँ महसूस होने लगा जैसे उनकी अदबी खिदमात में कोई वक़्अत नहीं है। उनकी बीबी सकीना माथे पर शिकन डाले बगैर उसकी दिल जोई करती, हौसला अफजाई करती, हिम्मत बढ़ाती और बसा औक़ात काम में गर्क देखकर सैर करने का भी मशवरा देती। मगर कमर साहब का जवाब ये होता कि सैर तो वही लोग करते हैं जिन्हें सैर करने से माली नुकसान नहीं होता। ये सरकारी मुलाजिम होते हैं जिन्हें हर माह बाकायदगी से तनख्वाह मिल जाती है। भला मज़दूर आदमी का सैर पर जाने का क्या मतलब रखता है। मज़ीद बरां, मुझे ज़िंदगी को सर पर उठाए रखने की क्या ज़रूरत है जो मैं सैर करके इसकी हिफाजत करूं। आज भी कमर साहब ने इसी दलील का सहारा लिया तो सकीना की आंखें छलक उठीं और वो अंदर चली गई। दिल में ये ख़याल ज़रूर आया था कि एक ना एक दिन तो उन्हें मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन अफसोस उम्मीद की सुर्खी कहीं तलू होती हुई दिखाई ना देती थी। एक दिन हुआ ये कि एक रईस के यहाँ तकरीब में कमर साहब को भी बुलाया गया। कमर साहब बहुत खुश थे और सोचते थे कि राजा साहब उनका पुरजोश खैर मकदम करेंगे और वो मुनासिब अल्फाज में उसका जवाब देंगे कि रईस के जज्बात मजरू ना हों। उन्होंने मुनासिब लिबास ज़ैब तन करने की तैयारी की, अगरचे लिबास मयारी ना था। सकीना ने हर चंद कहा, बार बार कहा कि महफ़िल में अदम शिरकत का बहाना तराश लेते, मगर कमर साहब ने कहा मुझे वहाँ जाकर इस लिबास में भी निदामत ना होगी, क्योंकि मैं एक शायर हूँ और शायर की कीमत उसकी नज़में होती हैं, उसकी गज़ल होती है, उसका कलाम होता है। कलाम अच्छा हो तो मैं नादिम ना हूँगा। सकीना उसकी सादगी पर हंसी और कहा कि सादगी अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा लोगों की निगाह मेहमानों के कपड़ों पर ही पड़ती है। तो कमर साहब ने इस चीज़ का एतराफ़ किया और कहा ठीक है, मैं चिराग जल जाने के बाद जाऊंगा। मगर सकीना बार बार कह रही थी कि महफ़िल में जाना ज़रूरी नहीं है। जब कमर साहब ना माने तो सकीना ने कहा अच्छा, जो जी में आए करो। कमर साहब की जेब खाली थी, अखबारों से रुपया आने वाला था। वो अपनी बसात से बढ़कर, अपनी ताकत से बढ़कर मेहनत करते थे, हत्ता कि ईद पर भी छुट्टी नहीं करते थे। लेकिन मुफलसी बदस्तूर थी।
شام کے وقت قمر صاحب اپنی پھٹی پرانی اچکن پہنے گھر سے نکلے اور حافظ صمد کی دکان پر پہنچے۔ حافظ صاحب نے ان سے چھاتے کے پیسوں کا تقاضا کیا۔ قمر صاحب نے کہا، اب تو میں راجہ صاحب کے ہاں دعوت پر جا رہا ہوں۔ حافظ صاحب رئیس کا نام سن کر مرعوب ہو گئے اور سفارش کی کہ راجہ صاحب کی نظر عنایت ادھر بھی کرائیے گا، شاید ان کے طفیل میرا کاروبار بھی چمکے۔ حافظ صمد کے بعد قمر صاحب ایک کپڑے والے کی دکان پر رک گئے۔ اس نے بھی اپنے قرض کا تقاضا کیا تو قمر صاحب نے کہا، راجہ صاحب کے گھر دعوت ہے، واپسی میں تمہارے تقاضوں پر غور کروں گا۔ کپڑوں والا بھی مرعوب ہو کر اس کی آؤ بھگت کرنے لگا۔ آخر کار قمر صاحب راجہ کے بنگلے کے سامنے پہنچ گئے۔ مہمانوں کا استقبال کرنے والے نے قمر صاحب سے کارڈ طلب کیا۔ قمر صاحب کو غصہ آ گیا اور کہا، راجہ صاحب کی دعوت پر ہی آیا ہوں، ان سے کہہ دیجئے کہ قمر آیا ہے، اور پذیرائی نہ ہونے کے باعث واپس چلا گیا۔ استقبال کرنے والے نے معذرت چاہی اور اسے محفل میں جانے دیا۔ محفل انتہائی رنگین اور پر رونق تھی۔ قمر کو دیکھتے ہی راجہ صاحب نے خیر مقدم کیا، ویلکم کیا۔ بیٹھتے ہی احباب سے ان کا تعارف کرایا۔ وہاں انگریزی سوٹ میں ملبوس ایک شخص نے قمر صاحب کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ انگریزی خواں اپنے آپ کو بائرن اور شیلے کا ہم پلہ سمجھتے تھے۔ وہ انگریزی لٹریچر کے بارے میں بات چیت کرنے لگا اور قمر صاحب کی تصحیح کرنے کے لیے کہا کہ ہمارے دیسی شاعروں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ شاعری کے معنی کیا ہیں، ان کا دائرہ صرف ہجر و وصال تک محدود ہے۔ قمر نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، لیکن راجہ صاحب نے قمر صاحب کی اس حرکت کو ناپسند کیا۔ کچھ اور مہمان بھی مغربی تہذیب کے دلدادہ آئے، انہوں نے بھی قمر صاحب کو یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا کہ یہ شاعر ہیں۔ قمر صاحب اپنی اس تضحیک پر بہت بد دل ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تان کی اور دل میں یہ فیصلہ کیا کہ تم اپنا فرض نبھاتے ہوئے لکھتے رہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مصرف نہیں ہے۔ اتنے میں جلسہ شروع ہو گیا۔ مہمان خصوصی یورپ سے ڈگری لے کر آنے والے کوئی شخص تھے۔ راجہ صاحب نے لپک کر ان صاحب سے ہاتھ ملایا اور پھر قمر صاحب سے کہا، اپنی نظم پڑھیے۔ مگر قمر صاحب نے نظم پڑھنے سے انکار کر دیا کہ میں کوئی بھاٹ یا میراثی نہیں ہوں، اور جلد واپس گھر چلے آئے۔ سکینہ نے جلد واپس آنے کی وجہ پوچھی تو قمر صاحب نے جو جملہ کہا وہ آپ دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ قمر صاحب نے اپنی بیوی سکینہ کو کہا کہ آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا ہے۔ میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے بنا ہوں۔ میں مغالطے میں پڑ گیا تھا۔ میرے لیے میرا جھونپڑا ہی جنت ہے اور میری ادبی خدمات ہی میرے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو ناظرین، قمر صاحب کا جب دل ٹوٹا، محفل سے جب گھر لوٹے تو بی بی سکینہ نے وجہ دریافت کی کہ اتنی جلدی کیسے واپس آئے ہو۔ تو قمر صاحب نے اپنے دل کی حالت کو کچھ یوں بیان کیا، کہا، مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا ہے۔ میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے بنا ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھا خلاصہ۔ ناظرین، منشی پریم چند کے تخلیق کردہ کردار قمر صاحب ایک بلند پایہ ادیب اور شاعر ہیں۔ وہ الفاظ کی صورت میں اپنا خون جگر نچوڑتے ہیں اور ان کی نگارشات کے چمکتے ہوئے موتی ان کے نزدیک انتہائی قیمتی ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ خشک سیروں تنے شاعر کا لہو ہوتا ہے۔ خشک سیروں تنے شاعر کا لہو ہوتا ہے، جب کہیں بنتی ہے ایک مصرعے ترکی صورت۔ تو ناظرین، شاعر ہو یا ادیب، وہ دن رات محنت کر کے اپنی تخلیقات کو الفاظ کا روپ دیتا رہتا ہے۔ عموماً مالی منفعت نہیں ہوتی، مفلسی اور بیچارگی ادیب کا مقدر ہوتی ہے، لیکن جب عوام میں کسی شاعر کی تخلیق کو پذیرائی ملتی ہے تو اس کا خون سیروں بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا امیر ترین اور خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے۔ قمر صاحب کو رئیس شہر دعوت پر بلاتے ہیں تو قمر صاحب اسی چیز کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ اس لیے بھی محفل میں جاتے ہیں کہ وہاں ان کی ادبی خدمات کو سراہا جائے گا۔
اور ان کے کلام پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جائیں گے، لیکن جب قمر صاحب شریک محفل ہونے کے لیے جاتے ہیں تو گیٹ کیپر ہی انہیں روک لیتا ہے اور ان سے کارڈ کا تقاضا کرتا ہے۔ بہرحال رئیس شہر کے مہمان ہونے کی حیثیت سے قمر صاحب کو داخلے کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن بعد ازاں قمر صاحب پر یہ انکشافات ہوتا ہے کہ یہ محفل تو یورپ سے ڈگری لے کر آنے والے شخص کے اعزاز میں منعقد ہوئی ہے، تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ مزید برآں محفل میں انگریزی لٹریچر کے دل دادگان کی کثرت تھی۔ ایک نوجوان تو اپنے آپ کو شیلے اور بائرن کے ہم پلا سمجھتے تھے۔ مشرقی ادب کی کوئی قدر کوئی اہمیت نہ تھی، اکثر کے نزدیک شاعر ہونا کوئی قدر و منزلت والی بات نہ تھی، تو چنانچہ قمر صاحب کو کوئی پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ قمر صاحب اپنے کلام سنائے بغیر واپس آ گئے۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ اپنی نگارشات پر داد چاہنا ان کی غلط فہمی ہے۔ ادیب کا کام صرف یہ ہے کہ وہ لکھتا جائے اور داد خواہ نہ ہو۔ ادب ہی ان کے لیے زندگی اور ادب ہی عبادت ہے۔ تو ناظرین، اس سبق میں ادیب کی قیمت بیان کی ہے، یہ بتایا ہے کہ ادیب کی کیا عزت ہوتی ہے۔ تو اس سبق میں ادیب کی قیمت بیان کی ہے جسے ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ تو اس افسانے میں منشی پریم چند نے افسانے کا نام ادیب کی عزت کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس افسانے کا عنوان ادیب کی عزت اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کہانی کا محصل یہی ہے کہ ادیب کا کام ہے عبادت، اور دراصل وہی قابل احترام ہستی ہے، کیونکہ اس کا قلم سچ اگلتا ہے۔ دنیا دار روپے پیسے کی عزت کرتے ہیں، روپے پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اصل ادیب، اصل عزت والا وہی ہے جو فکر و خیال کے موتی بکھیرتا ہے۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے، لیکن افکار کی خوشبو دائمی ہوتی ہے، اور ایسی خوشبو بکھیرنے والا تو صاحب توقیر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، منشی پریم چند نے قمر صاحب کے بارے میں یہ لکھا کہ قمر صاحب نے لکھنے پڑھنے کے کام کو عبادت کیوں کہا ہے، کہ ادب کی خدمت کرنا عبادت ہے، یہ کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قمر صاحب کا موقف یہ ہے کہ ادیب کی حیثیت ایک چراغ کی طرح ہے جو اپنی نگارشات سے، اپنے کلام سے، اپنے فکر و خیالات سے ہر طرف روشنی بکھیرتا ہے۔ وہ لوگوں کو راہ راست سے بھٹکنے نہیں دیتا، اس لیے اس کا کام عبادت سے کم نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اب میں آخر میں یہ پیغام دوں گا ان خواتین کو کہ اپنے شوہر کی عزت کیا کریں۔ بیوی اگر شوہر کی پسند یا ناپسند کو اور احساسات کو جانتی ہو اور ہر مشکل گھڑی میں شوہر کا ساتھ دے تو زندگی جنت سے کم نہیں لگتی، جیسا کہ اس افسانہ میں سکینہ نے اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی ہر حال میں شوہر کا ساتھ دے تو زندگی قابل رشک بن جائے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں منشی پریم چند کا یہ درد بھرا اور قابل رشک افسانہ ادیب کی عزت آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔